موضوع الدرس في أحوال اليهود وما لهم سورة المجادلة تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفونه له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس میں ارشاد فرمایا ہے الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم ما هم منکم ولا منہم. ان آیات مبارکہ سے پہلے سابقہ آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے آداب مجلس، آداب مناجات مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا. اللہ تبارک و تعالی نے پھر ان لوگوں کا رد فرمایا جو سرکار دو عالم کی شان میں کوتاہی کرتے ہیں، کمی کرتے ہیں اور خطاب میں آپ کا صحیح معنی میں حق ادا نہیں کرتے ہیں. اب ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی ذکر فرما رہے ہیں ان منافقین کا جو مدینہ منورہ میں تھے اور جن کا تعلق اور رشتہ اور محبت یہودیوں کے ساتھ تھی. اسی طرح آپ ان باتوں کو بھی دماغ میں رکھ لیں کہ جب بعثت بھی ہوئی ہے، جب حضور پہ نبوت آئی، رسالت آئی، وحی آیا،
تو سب سے پہلے جو حضور کے مخالف ہیں وہ مشرکین ہیں، مکہ کے مشرکین تھے، لیکن کھلے ہوئے دشمن تھے، کافر ہیں بس، دشمن ہیں دشمن۔ پھر میرے آقا رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی، مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اللہ نے اسلام کو قوت دی، طاقت دی، اسلام کو اللہ نے غلبہ دیا، استقرار ہوا، اور بدر میں اللہ نے مسلمانوں کو عظیم الشان فتح عطا فرمائی، اور مشرکین مکہ کی قبر ٹوٹ گئی، ان کے 70 قتل ہو گئے اور 70 قید ہو گئے۔ تو اب یہودیوں میں سے لوگ جو تھے اور ان کے علاوہ بھی جو لوگ تھے جن کے دلوں میں صحیح ایمان نہیں تھا، انہوں نے یہ سوچا کہ بھئی اب معلوم یہ ہوتا ہے کہ اسلام غالب آ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، جب قریش مکہ مقابلہ نہیں کر سکے تو لہذا اب طریقہ یہ ہے کہ ہم مسلمان بن جائیں، ظاہراً اسلام ہو اور اندر کفر ہو، اور مسلمانوں میں مل کے رہیں، اپنی جان بھی بچائیں، عزت بھی بچائیں، مال بھی بچائیں۔ اگر تو مسلمان غالب رہے تو ہم کہیں گے بھی ہم آپ کے ساتھ تھے، اور اگر مسلمانوں کو کسی مقام پہ شکست ہو جاتی ہے تو ہمارا یہودیوں سے کافروں سے بھی رشتہ ہوگا، ہم کہیں گے بھی ہم نے تو آپ کو بتایا تھا، ہم تو ظاہر میں ملے ہوئے تھے نا، اندر سے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ تھے منافق۔ اسی کو اللہ نے قرآن پاک میں کئی مقامات پہ ذکر فرمایا ہے، اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ جب مومنوں کو ملتے ہیں کہتے ہیں مسلمان ہیں، جب واپس آتے ہیں کافروں کے بعد کہتے ہیں کمال ہے یار، ہم تو ان کے ساتھ ایسے ٹھٹا مخول کریں، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ اسی طرح اللہ نے قرآن میں سورۃ المنافقون نازل فرمائی کہ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يشهد انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون۔ اللہ نے فرمایا یہ جو آتے ہیں کہتے ہیں ہم جانتے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو منافقین کا وجود جو ہے یہ ہجرت کے بعد آیا ہے۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ تاریخ اسلام گواہ ہے کہ جتنا اسلام کو اور مسلمانوں کو نقصان منافقوں نے دیا ہے، کافروں نے اتنا نقصان نہیں دیا ہے۔ کافر کھلا دشمن ہے، آدمی کھلے دشمن سے تو پھر مقابلہ کرتا ہے، جو چھپا ہوا دشمن اس کا کیا کرے؟ جو دوست بن کے خنجر گھونپ دے، مسلمان بن کے حملے کر دے، اس کا آدمی کیسے پتہ لگائے؟ تو اس لیے یاد رکھیں کہ اللہ نے بھی فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، قیامت میں ہم ان کو سب سے زیادہ عذاب دیں۔ اور اسی کے ساتھ یہ بھی مسئلہ سمجھ لیں کہ منافق کا معنی منافق اعتقادی، یاد رکھو، منافق اعتقادی کا معنی یہ ہے کہ ظاہراً کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں لیکن اندر کافر ہے۔ یہ عقیدے کا منافق ہے۔ اور ایک منافق ہوتا ہے عملی، کہ اس کے عمل منافقوں والے ہیں۔
تو منافق اعتقادی جو ہے وہ تو کافر ہے، اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں، لیکن جو اعمال کا منافق ہے اس کو ہم کافر نہیں کہیں گے، فاسق ہے، فاجر ہے، گناہگار ہے، لیکن کافر نہیں ہے۔ اور یہ بھی ساتھ مسئلہ سمجھ لیں کہ اب ہمیں منافق اعتقادی کا پتہ ہی نہیں چل سکتا، وہ صرف سرکار کے زمانے میں تھے جن کے بارے میں اللہ نے اپنے نبی کو بتایا کہ یہ منافق ہے، یہ منافق ہے، یہ منافق ہے، ہمیں کیا پتا؟ تو منافق اعتقادی سمجھ لو کس سے ختم ہو گیا، اور ایک ہے منافق عملی کہ ویسے تو مسلمان ہیں لیکن اعمال ایسے ہیں جو منافقوں کے ہیں۔ اور حدیث مبارک میں آتا ہے کہ میرے آقا نے رحمت دو جہان ہیں سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آیت المنافق ثلاث، آپ نے فرمایا منافق کی نشانیاں تین ہوتی ہیں، اذا حدث کذب، جب بات کرے جھوٹی کرے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، امانت رکھو تو خیانت کرے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وعدہ کرے تو جھوٹا کرے، وعدہ خلافی کرے۔ تو یہ منافق کی علامت ہے کہ بات جھوٹی کرے منافق ہے، خیانت کرے منافق ہے، کیونکہ مسلمان تو جھوٹی بات کر ہی نہیں سکتا۔ وہ تاریخ میں آتا ہے، بزرگوں نے کتابوں میں لکھا ہے، ایک دیوبند میں استاد تھے، بزرگ تھے، اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ بیچارے نابینا تھے اور بچوں کو قرآن پڑھاتے تھے، بہت بڑے اللہ والے تھے۔ اس دور میں گھڑیاں تو تھی نہیں، ان کی نظر بھی کمزور تھی، تو انہوں نے یہ کیا تھا کہ بھئی نشانی کے طور پہ لوہے کی کلیاں ڈال دی تھی کہ بھئی 12 بجے یہاں سورج ہوتا ہے، پھر 1 بجے یہاں ہوتا ہے، 3 بجے یہاں ہوتا ہے، ایسے انہوں نے کیلیں ڈال رکھی تھی علامت کے طور پہ۔ اب 12 بج گئے، بھئی چھٹی، تو طالب کیا کرتے، طالب تو شرارتی ہوتے ہیں نا، قدرتی بات، فطری بات ہے، وہ کیل اکھاڑ کے تھوڑی اور آگے لگا دیتے تاکہ جلدی 12 بج جائے، چھٹی ہو جائے، چھوٹے بھاگے ہم۔ اور حضرت کی خدمت میں آگے کہ استاد دیکھیں جی وہ تو وہ آپ کی وہ کیل پہ سایہ پہنچ گیا، 12 بج گیا، اچھا بھائی چلو بھائی چھٹی۔ ایسے کئی دن ہوتا رہا، تو 2-4 دوست آئے، انہوں نے کہا حضرت یہ کیا کرتے ہیں آپ، یہ بچے جھوٹ بولتے ہیں، ابھی 12 نہیں ہوتے، ابھی 10:30 11 کا ٹائم ہوتا ہے، یہ کیل نکال کے پہلے لگا دیتے ہیں، آپ کو جھوٹ بول دیتے ہیں، استاد سایہ آ گیا 12 بج گئے۔ اور میں بھائی مسلمان کا بیٹا جھوٹ نہیں بول سکتا، آپ حضرت سامنے بول رہے ہو تو نہیں، مسلمان کا بیٹا جھوٹ نہیں بول سکتا بھائی، آپ کو کوئی غلط فہمی ہو گئی ہوگی، یعنی کتنا ایمان ہوگا تو مسلمان ہو، مسلمان کا بیٹا اور جھوٹ بولے یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور آج جو سب سے بڑا جھوٹا ہو، سب سے بڑا منافق ہو، وہ سب سے بڑا لیڈر، کیونکہ سچے کو تو کوئی ووٹ دے گا ہی نہیں، کون دے گا جناب بتائیں آپ؟ کوئی صحیح آدمی ہو، عالم ہو، دیانتدار ہو، اور صحیح معنی میں ملک و ملت کا خیر خواہ، کون پوچھتا ہے اس کو؟ جوتیاں چٹکاتا رہے گا ساری زندگی۔ اور جو جھوٹ بول کے جناب ایسے نہریں جاری کر دیں تیرے سامنے، اسی کو سب دیں گے۔
تو تین علامتیں حضور نے فرمائی، بات کرے جھوٹی کرے، وعدہ کرے جھوٹا کرے، اور امانت رکھو تو خیانت کرے۔ ایک اور حدیث میں بھی حضور نے چوتھی علامت بھی بیان فرمائی، فرمایا اذا خاصم فجرا، کہ جب کوئی جھگڑا ہو جائے تو گالیاں بکے منہ سے، گندی گالیاں دے۔ یہ بھی منافق کی علامت ہے کہ المؤمن لا يكون فاحشا ولا متفحشا ولا بذيء۔ حضور نے فرمایا مومن کبھی فحش گو نہیں ہو سکتا۔ مومن کی زبان سے گندی بات کیسے نکل سکتی ہے؟ مومن کبھی لغو بات نہیں کرتا، مومن کبھی گری ہوئی بات نہیں کرتا۔ تو اب اگر یہ علامات پائی جائیں گی، منافق تو ہے لیکن منافق عملی ہے، منافق اعتقادی نہیں ہے۔ منافق عملی جو ہوتا ہے اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں گناہگار ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، جھوٹ بول رہا ہے اور اللہ نے جھوٹے پہ لعنت بھیجی ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، ظلم کر رہا ہے، اللہ نے لعنت بھیجی ہے، لعنت اللہ علی الظالمین، لیکن کافر نہیں کہیں گے ہم اس کو۔ حضور کے زمانے میں جو منافق تھے وہ کافر تھے، یاد رکھو، وہ ظاہر کرتے تھے کہ ہم ایمان والے ہیں لیکن اندر کوئی ایمان نہیں تھا۔ اب ان کے بارے میں اللہ نے ان آیات میں فرمایا لم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم الم ترى، یاد رکھو خطاب کس کو ہے؟ بعض علماء فرماتی ہیں کہ یہ خطاب میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ الم ترى الی الذین تولوا قوما، اللہ نے فرمایا کیا نہیں دیکھتے میرے مدنی محمد مصطفیٰ ان لوگوں کی طرف جو ان قوموں کے ساتھ دوستی رکھتے ہیں جن پہ اللہ کا غضب ہے۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ خطاب یہ عام ہوتا ہے، الم ترى، اے مخاطب کیا تو نہیں دیکھتا، یعنی ہر وہ جو مخاطب ہے، لیکن دونوں قول درست ہیں۔ اگر اس سے مخاطب حضور پاک کی ذات مبارک ہے تو حضور کے واسطے سے گویا پوری امت جو ہے وہ مخاطب ہے۔ اللہ خطاب نبی کو فرماتی ہے اور پھر نبی اپنی امت کو خطاب فرماتے ہیں۔ الم تر الی الذین تولوا قوما منهم غضب اللہ علیہم، یاد رکھیں اسی سے علماء نے مسئلہ نکالا ہے، کافروں کے ساتھ تجارت جائز ہے، معاملات جائز ہیں، لین دین جائز ہے، اٹھنا بیٹھنا جائز ہے، شادی غمی جائز ہے، لیکن محبت جائز نہیں ہے۔ یاد رکھیں لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، اللہ نے فرمایا میرا مدنی یہود و نصارہ کو کبھی دوست نہ بنائیں، یہ ایک دوسرے کے تو دوست ہیں لیکن آپ کے دوست نہیں بن سکتے، آپ کے دشمن ہیں۔ حالانکہ دیکھو یہودیوں اور نصارہ کے عقیدے میں آسمان اور زمین کا فرق ہے، یعنی عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ خدا ہے یا خدا کا بیٹا ہے یا ثالث و ثلاثہ ہے، اور یہودی کہتے ہیں نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام تو حلال کی اولاد ہی نہیں ہے، وہ تو یوسف نجار کا بیٹا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ تو بی بی مریم نے ڈرامہ بنایا تھا اپنے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے کہ فرشتہ آیا تھا اور مجھے حمل ہو گیا اور بچہ بغیر باپ کے پیدا ہونا، یہ تو سارا ڈرامہ بنایا تھا اس نے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم۔ اب دیکھیں درمیان میں کتنا فرق ہے، لیکن ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ جب مسلمانوں کا مقابلہ ہو یہودی نصرانی ایک ہے، مسلمانوں کا مقابلہ ہو یہود ہے، ہنود ہے، اگر کافر یعنی شرق میں ہے، غرب میں ہے، شمال میں ہے، جنوب میں ہے، ملت واحدہ، کافر ایک ہے۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ آج کفر ایک ہے اور مسلمان جو ہے وہ فرقوں میں بٹ گیا ہے، یہ امت روایات میں کھو گئی۔
ہر ہمارے جماعت کی مسجدیں بھی اپنی ہیں، مولوی بھی اپنے ہیں، لباس بھی اپنے ہیں، طرز انداز بھی اپنے ہیں، رسومات بھی اپنے ہیں، عادات بھی اپنے ہیں، اور ایک دوسرے کو کافر، مرتد اور واجب القتل سمجھتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہماری بدقسمتی ہے، کفر ایک ہے اور مسلمان ہر جگہ سر پھٹول ہے، لڑائی ہے۔ کفر ایک ہے اور ہر جگہ بکنے والا مسلمان ہے۔ ٹھیک ہے ہم لاکھ تقریریں کریں، اسلام سلامتی کا مذہب ہے اور ایمان کا لفظ امن سے ہے، لیکن جہاں کوئی واقعہ ہوتا ہے اندر تو مسلمان نکلتا ہے۔ تو ہم لاکھ تقریریں کرتے پھریں، ہماری تقریروں سے کیا ہوگا؟ بھئی جہاں بھی کوئی واقعہ ہے، مسجد میں بم پھٹ گیا، امام باڑے میں بم پھٹ گیا، سڑکوں پہ بم پھٹ گئے، پارکوں میں بم پھٹ گئے، ہسپتالوں میں بم پھٹ گئے، جب پکڑے گئے کون ہے؟ کوئی ہندو تھا؟ سکھ تھا؟ کوئی یہودی تھا؟ نصرانی تھا؟ ٹھیک ہے ان کے پیچھے یہودی تھا، ان کے پیچھے یہود ہے، ان کے پیچھے ہنود ہے، ان کے پیچھے کفار ہیں، لیکن انہوں نے خریدا کس کو ہے؟ استعمال کس کو کیا ہے؟ استعمال ہونے والا جو ہے کلمہ پڑھ رہا ہے، اور جن کو مار رہا ہے وہ بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ اس کی وجہ یاد رکھو کیا ہے؟ ہم قرآن حدیث نہیں پڑھتے ہیں نا میرا بھائی۔ اگر ہم قرآن حدیث پڑھیں تو سارا کچھ قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ حضور پاک نے، میرے آقا نے، رحمت دو جہاں نے، محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کھول کے بیان کر دیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب میری قوم میں گانا بجانا عام ہو جائے گا، ٹھنڈے دل سے سوچتے جاؤ کہ اب ہے یہ حالت۔ فرمایا جب میری قوم میں، میری امت میں گانا بجانا عام ہو جائے گا، لوگ ریشم استعمال کریں گے، لوگ شرابیں پئیں گے، نام بدل دیں گے، عریانی، فحاشی اور زنا عام ہو جائے گا، اور اولادیں ماں باپ کی نافرمان ہو جائیں گی، اپنی بیوی کے غلام بن کے ماں کو دھکے دے کے گھر سے نکال دیں گے۔ فرمایا جب فواحش و بے حیائی کا دورہ ہوگا، اللہ تم پہ عذاب قتل مسلط کر دے گا۔ آج آپ صبح کو اخبار پڑھنا شروع کریں، کیا خبر ہوگی؟ یہاں 2 قتل ہو گئے، یہاں 2 کو گولی لگ گئی، یہاں مقابلے میں مارے گئے، یہاں گاڑی کھائی میں گر گئی، یہاں پل ٹوٹ گیا، یہ مر گیا، یہ مر گیا، یہ مر گیا، یہ مر گیا، بس یہ۔ اور یہ بھی خبر ہے بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا، کیوں؟ نشے کے پیسے نہیں دیتا تھا۔ بیٹے نے ماں کو قتل کر دیا۔ اور یہ تو عام ہے نا کہ بھائی اپنی بہن کا دلال ہے، خاوند اپنی بیوی کی عزت و عصمت بیچتا ہے، رات کو کوٹھیوں پہ پہنچاتا ہے اور صبح لے جاتا ہے۔ تو اس لیے حضور پاک نے فرمایا کہ جب زنا عام ہو جائے گا اور لوگ عیب بھی نہیں سمجھیں گے، کوئی جی یہ کیا عیب ہے؟ وہ کہتے ہیں جی انجوائے کر رہے ہیں ہم۔ وہ کہتے ہیں عیب تو تب ہے نا جب زبردستی ہو، ہم راضی ہیں، خوشی سے انجوائے کر رہے ہیں۔ یہ مولوی تو بڑے سڑیل ہیں، تنگ دل ہیں، یہ تو عورتوں کو بس جناب انہوں نے گھروں میں بند کر کے رکھا ہے، باہر نکلیں تو ایک ایسا ٹوپی نما برقع اڑاتے ہیں کہ وہ ہیلی کاپٹر بن جاتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا پھر ہم عذاب دیتے ہیں
اور وہ عذاب کیا ہوگا؟ قتل مسلط کر دیں گے۔ ایمان سے کہیں آج قتل ہے کہ نہیں؟ اگلی بات سنیں میرے مدنی ماں کو، فرمایا کہ لا یدری القاتل ولا المقتول، فرمایا ایسا وقت آ جائے گا قاتل کو پتہ نہیں ہوگا میں قتل کیوں کر رہا ہوں، اور مقتول کو پتہ نہیں ہوگا بھی میرا کیا گناہ ہے کہ مجھے مار دیا۔ ایمان سے کہیں آج یہی حال ہے کہ نہیں؟ مارنے والے کو کوئی غلط نہیں، اس کو تو پیسے ملے ہیں، اس کو کوئی نہیں کون مرتا ہے، مولوی مرتا ہے، طالب مرتا ہے، سنی مرتا ہے، بریلوی مرتا ہے، دیوبندی، اسے تو فتنہ کرانا ہے نا، فساد کرانا ہے، اس کو کوئی پتہ۔ اچھا، اور جو بیچارے جا رہے تھے اسٹیشن پہ بیٹھے ہیں، سڑک پہ جا رہے ہیں، گاڑی میں جا رہے ہیں، اور نیچے جناب بارود پھنسا ہوا اڑ گئے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہمیں کون مار رہا ہے۔ تو حضور پاک کا فرمان بالکل کہ لا یدری القاتل، کہ قاتل کو بھی پتہ نہیں ہوگا اور مقتول کو بھی پتہ نہیں ہوگا۔ اور ساتھ میں عرض کر دوں علاج کیا ہے؟ بیماری تو بتا دی نا کہ جناب اس کو ٹی بی ہے، اس کو جناب ہائپرٹائٹس سی ہے، لیکن علاج کیا ہے؟ حضور نے فرمایا علاج بڑا آسان ہے، فرمایا انیبو الی اللہ، اللہ کی طرف لوٹو، توبہ کرو، گر جاؤ دروازے پہ۔ فرمایا کہ بالکل ما نزل بلاء الا بذنب، کوئی مصیبت نہیں آتی مگر گناہ سے، وما رفعت الا بتوبۃ، اور وہ بلا نہیں ٹلتی جب تک تم توبہ نہیں کرو گے۔ اب گناہ چونکہ اجتماعی ہے، اب چاہیے یہ ہے کہ تمام علماء، بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں، شیعہ ہیں، جو بھی ہیں، اپنے اپنے حلقوں کو نکالیں اور سڑکوں پہ آ کے 2 رکعت توبہ کی نماز پڑھیں اور سارے سجدے میں گر جائیں اور توبہ کریں کہ یا اللہ ہم پر رحم فرما اور ہمیں اس عذاب سے نجات عطا فرما۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں وہ قوم جن پہ ہم نے غضب کیا، غیر المغضوب علیہم۔ اسی طرح دوسری جگہ قرآن کہتے ہیں غضب اللہ علیہم ولعنہم، اللہ کا جن پہ غضب ہے، جن پہ لعنت ہے، کون؟ یہودی، یہ انہی کو دوست بناتے ہیں۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا اللہ نے وہ بھی بتلا دیا، فرمایا میرا محبوب آپ یہ بھی جان لیں ما ہم منکم ولا منہم، یہ منافق جو ہیں نہ تمہارے ہیں نہ ان کے ہیں، یہ مذبذبین بین ذالک لا الہ الا ولا الہ الا، تمہیں آگے کہتے ہیں تمہارے ہیں، انہیں کہتے ہیں تمہارے ہیں، اصل میں نہ تمہارے ہیں نہ ان کے ہیں، یہ دھوبی کا کتا ہے، نہ گھر کا ہے نہ گھاٹ کا ہے۔ ما هم منکم ولا منہم ویحلفون علی اللہ الکذب وہم یعلمون، اللہ نے فرمایا میرا مدنی اور یہ قسمیں کھاتے ہیں منافقین، یہ قسمیں کھاتی ہیں مسلمانوں کو جب ملتے ہیں کہ خدا کی قسم ہے مسلمان ہیں، یا محمد مصطفیٰ اللہ کی قسم ہے ہم آپ کے غلام ہیں، اللہ نے فرمایا یہ قسمیں کھا رہے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ہم جھوٹی قسمیں کھا رہے ہیں، یحلفون علی اللہ الکذب۔ اور پھر کمال کی بات یہ ہے کہ یہ جانتے بھی ہیں کہ میں قسم نہیں کھا رہا ہوں لیکن میں جھوٹی قسم کھا رہا ہوں، تو اس لیے آگے اللہ نے فرمایا اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، ان کے لیے اللہ نے بڑا سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، انہم ساء ما کانوا یعملون، کیونکہ انہوں نے بہت برا کیا جو کر رہے ہیں۔ تو بعض علماء کہتے ہیں اس آیت سے بھی عذاب قبر ہے، اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، یہ عذاب قبر ہے۔ اگلی آیت میں جو عذاب مہین ہے وہ عذاب آخرت ہے، جیسے کہ اللہ نے فرعون کے بارے میں فرمایا تھا کہ جب اللہ نے ان کو غرق کیا اغرقوا فادخلوا نارا، ادھر غرق ہوئے ادھر جہنم کی آگ میں آ گئے، وہ عذاب قبر ہے۔ اور قیامت جب ہوگی یوم تقوم الساعۃ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، وہ آخرت کا عذاب ہوگا۔ تو لہذا عذاب قبر بھی
حق ہے، عذاب آخرت بھی حق ہے، لا ينکرها الا ضال او مضل، یعنی تمام ائمہ اربعہ کا اتفاق ہے کہ عذاب قبر قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے، اور اس کے انکار کرنے والا جو ہے وہ گمراہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عذاب قبر سے بھی بچا۔ اللہم انا نعوذ بک من الکفر والفقر، اللہم انا نعوذ بک من عذاب القبر لا الہ الا انت، اللہم انا نعوذ بک عن جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء، اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى من اوصانا واستوصانا ومرضى المسلمین۔ بھائی میں نے کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ جہاں جہاں تک حدود حرم ہے، یعنی مکہ پورا شہر جو ہے حرم ہے، ہر جگہ ایک کا ثواب 1,00,000 ہوگا۔ اگر کوئی آدمی مثلاً روز عمرہ کرے، ہر حال میں اس طرح پھروانا پڑے گا، چاہے بال ہوں یا بال نہ ہوں۔ اچھا ویسے بھی کوئی گنجا آدمی عمرہ کرے تب بھی اس طرح پھروانا پڑے گا۔ اگر ایک آدمی صفا مروہ دوڑ چکے ہیں، ایک دوسرے کا سر مونڈے جائز ہے؟ میری دعا ان بندوں کے واسطے سے، بھائی جب اللہ کہتا ہے مجھ سے براہ راست مانگو تو تم کیوں شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہو؟ اللہ نے کہا ہے ادعونی، مجھ سے مانگو، اذا سألک عبادی انی فانی قریب، اللہ فرماتے ہیں میں تیری شارک سے بھی نیڑے ہوں، میرے لیے تمہیں سیڑھیاں ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے؟ سیڑھیاں تو وہاں ڈھونڈی جاتی ہیں جہاں کوئی راستہ ہی نہ ہو، وسیلہ تو وہاں پکڑا جائے گا جہاں جس کو ملنا ہے واسطہ نہیں ہے۔ تو جو خود کہے کہ جی مانگو اور کہے نہ مانگو تو میں ناراض ہو جاؤں گا، اس سے پھر واسطے ڈھونڈنے کی کوئی ضرورت ہے؟ عادت ہو گئی ہے نا جی، ہم ہر کام میں اصل میں شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں کہ تیسرے دن کل کر دے مردہ بخشا گیا، ماشاءاللہ، دیکھا نا جان چھوٹی، نماز پڑھے نہ پڑھے کل شریف میں چاول اچھے پکا دو۔ اچھا اگر کوئی گناہ زیادہ ہے تو مولوی تکڑا ہے 7 جمعراتوں میں تو بخشوا ہی دے گا نا۔ اگر 7 جمعراتیں میں کام نہ بنا 40ویں والے دن تو پکا کام ہو جائے گا نا، تو بس نہ نماز ہے نہ روزہ ہے یا کل ہے یا جمعراتیں ہیں یا 40واں ہے یا نظر ہے یا نیاز ہے یا چادریں چڑھانی ہے یا اتارنی ہے یا عرس ہے یا میلاد ہے، دین اسی کا نام، یہی نبی پاک لے کے آئے تھے۔ اور میرے مدنی پاک نے 13 سال مکے میں یہی دین پھیلایا تھا، سب کو پتا ہے، لیکن عادت ہے، رواج ہے، ہو گیا نہیں چھوڑیں گے، کیا کریں جی، جانتے ہیں بدعت ہے لیکن دادی نہیں مانتی، قبر میں دادی چھڑوائے گی، انشاءاللہ پتہ لگ جائے گا دادی خود کدھر ہے۔ طواف میں درود پڑھے، بالکل پڑھے، افضل یہ ہے یاد رکھو جو میرے مدنی پاک نے پڑھا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ویسے درود پڑھو، کلمہ پڑھو، جو مرضی ہے پڑھو۔ عورت رفع دین کرنا چاہتی ہے، مرد نہیں کرتا ہے، دونوں کی نماز ٹھیک ہے، لڑتے کیوں ہو؟ وہ کرتی رہے تم نہ کرو۔ میرا بھائی بات یہ ہے کہ یہ تو بلا وجہ کی لڑائیاں ہیں، مسئلہ تو اعلیٰ اولا افضل غیر افضل کا ہے، کیونکہ جو احناف ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک حدیث بھی نہیں ملتی جو دوام پہ دلالت کرے،
بلکہ حضرت یعنی عبداللہ ابن عمر کے بیٹے ہیں، وہ فرماتے ہیں میں نے ابا کے ساتھ نمازیں پڑھی، کبھی رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ حضرت علقمہ فرماتے ہیں میں نے عبداللہ ابن مسعود کے ساتھ نماز پڑھی، وہ رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت اسود کی روایت ہے، حضرت نافع کی روایت ہے، عبداللہ حضرت ابن عمر کی روایت ہے، کوئی ایک روایت ہے، اور ایک صحیح حدیث میں روایت ہے کہ حضور نے فرمایا کہ تم کیوں ہاتھ ہلاتے ہو، میں کیا دیکھتا ہوں کہ تم ہاتھ کیوں ہلا رہے ہو؟ تو وہاں منع کی حدیث بھی ہے۔ تو حضور سے رفع یدین کرنا بھی ثابت ہے، یاد رکھو، اس بات رفع یدین ہے، دوا میں اس بات نہیں ہے۔ بات کو سمجھا کریں، ہم تو انکار نہیں کرتے ہیں، لیکن سنت کب بنے گی؟ جب دوا ثابت ہوگا۔ مسئلہ سمجھو، بس یہی تو مصیبت ہے کہ آج کل ہم 2 کتابیں پڑھ لیتے ہیں اور مولوی بن جاتے ہیں، کدھر جائے آدمی؟ بی بی عائشہ سے آپ کے بھانجے نے عبداللہ ابن الزبیر نے مسئلہ پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ اماں جان، چونکہ آپ کی خالہ ہے، بھانجے ہیں آپ کے، بی بی اسما کا بیٹا ہے، بی بی اسما اور بی بی عائشہ بہنیں ہیں۔ انہوں نے کہا خالہ جی بات مسئلہ پوچھنا ہے، صحابہ میں اختلاف ہے کہ کیا وضو کرنے کے بعد اگر آدمی اپنی بیوی کو ہاتھ لگا دے یا بیوی کو بوسہ دے دے تو وضو ٹوٹ جائے گا، دوبارہ کرنا پڑے گا یا نہیں کرنا پڑے گا؟ یہ مسئلہ ہے اور صحابہ میں اختلاف، اسی لیے امام شافعی کے نزدیک تو اگر ہاتھ لگ جائے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا نہیں انڈونیشیا والے بیچارے عورتیں ہاتھوں میں دستانے چڑھاتی ہیں، کپڑے باندھے ہوئے ہیں، کیونکہ بھی ہاتھ نہ لگ جائے، کہیں ہاتھ گیا تو وضو ٹوٹ گیا۔ تو بی بی عائشہ نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، کان یقبل بعض نسائہ ثم لم یتوضا، فرمایا میرے بیٹے حضور کبھی کبھی اپنی بعض بیویوں کو وضو کے بعد بوسہ دیتے تھے اور وضو نہیں فرماتے تھے۔ معلوم ہوا کہ وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ بس سمجھ آ گیا کہ نہیں؟ اچھا، عبداللہ بن زبیر بھی بچے تھے نا، تو ہنس پڑے۔ انہوں نے کہا بی بی عائشہ آپ جو کہہ رہی ہیں بعض نسائی، بعض عورتوں کو معلوم ہوتا ہے تم ہوگی، تمہیں بوسہ دیا ہوگا۔ فضحکت عائشہ، ہنس پڑی، خالہ بھانجے تھے۔ تو اب مسئلہ کیا نکلا کہ حضور نے بوسہ دیا اور وضو ٹوٹا نہیں ٹوٹا؟ اچھا، اب کوئی کہے کہ یہ سنت ہے کہ جب وضو کرو پہلے بیوی کو بوسہ دو پھر نماز پڑھو، کیا خیال ہے؟ حدیث میں تو ثابت ہے لیکن سنت نہیں ہے، سمجھو، بیان جواز ہے، اس بات ہے۔ حضور نے کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، لیکن کھڑے ہو کر پیشاب کرنا سنت نہیں ہے لیکن ثابت ہے۔ حضور نے اپنی امت پہ شفقت کی کہ ایسے حالات ہو جاتے ہیں، جیسے اب یورپ میں جاؤ، وہاں بیٹھ کے پیشاب کرنے کی جگہ ہی نہیں ہوتی، سارے کھڑے ہو کے پیشاب کرتے، مجبوری ہے، جائز ہے، کر لو، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو اس بات ہونا الگ بات ہے اور سنیت ہونا الگ بات ہے، ورنہ ہم تو کبھی جھگڑا نہیں کرتے، جو کرتے ہیں الحمدللہ، جو نہیں کرتے ہیں الحمدللہ۔ اللہ سب کی نمازیں قبول فرمائے۔ اور تم دونوں مولوی جو ہو نا، رفع یدین کرنے والے بھی نہ کرنے والے، کٹھے ہو کے اس پہ زور لگاؤ، جو بدبخت نماز ہی نہیں پڑھتا، جو پڑھ رہا ہے ان کو خدا کے لیے پڑھنے دو، جو اتفاق سے نماز پڑھے اسی کو لڑاتے ہو، جو باہر کھڑا ہے اس کو کوئی کچھ نہیں کہتا۔ اگر احرام باندھنے کے بعد
2 رکعت میں نے نفل پڑھ لی، ایک آدمی نے اثر لگا، تم نے نیت کی تھی یا نہیں کی تھی؟ 2 رکعت کی کوئی بات نہیں، 2 رکعت تو نہ بھی پڑھو تو نیت ہو سکتی ہے۔ اگر تم نے لبیک پڑھ لیا تھا، نیت کر لی تھی لبیک اللہم لبیک لبیک بعمرۃ، پھر اثر لگایا تو دم پڑ گئی، یا فوراً دھو ڈالا ہے تو کوئی دم نہیں پڑے گی۔ اور اگر ابھی نیت نہیں کی تھی اور پہلے لگایا کوئی حرج نہیں، کیونکہ پہلے تو عطر لگانا سنت ہے۔ اگر ایک آدمی نے صفا مروہ دوڑ لیا، حلق نہیں کرایا، کپڑے پہن لیے، لیکن جلدی یاد آیا اور سر منڈا لیا تو کوئی دم نہیں۔ بھائی تعویذ جو ہے، میری رائے تو یہ ہے کہ نہ لکھا کریں، نہ گلے میں ڈالا کریں۔ بعض علماء کہتے ہیں قرآن حدیث میں جو ہے وہ جائز ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ بچیں، پڑھ کے دم کر دیں، پانی پہ پڑھ کے دم کر دیں، کیونکہ پھر تعویذوں سے رواج بن جاتا ہے، پھر لوگ غلط تعویذ بھی گلے میں ڈالتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی داڑھی کا استہزاء کرتا ہے، داڑھی کو برا سمجھتا ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ داڑھی نہ رکھنا گناہ ہے، داڑھی پر اٹیک کرنا کفر ہے۔ اللہ کے نبی کا گستاخ مرتد ہے، زندیق ہے۔ مرد اگر کالا رنگ پہنے تمہاری مرضی، کوئی رنگ پہنو، لیکن ماتم کے طور پہ نہ پہنو، یعنی کوئی مر جائے پھر کالے کپڑے پہنو تو حرام ہے، ویسے پہنتے ہو لاکھ دفعہ پہنو۔ کہتے جی میں پاکستان میں آپ کو دعوت کرنا چاہتا ہوں، آپ دعا کر دیا کریں، دعوت یہی ہے میری کہ جب یاد آئے میری صحت کے لیے، عافیت کے لیے، دین کی خدمت کے لیے، بس دعا کر دیا کریں، اس سے بڑی کوئی دعوت نہیں۔ میں نے خواب میں ایک لڑکی دیکھی، چلو اچھا ہے، خواب میں تو دیکھ لی نا، عجیب بات ہے۔ عذاب قبر جو ہے یاد رکھو روح کو ہوتا ہے، لیکن جسم متاثر ہوتا ہے۔ جیسے دنیا میں عذاب جسم پہ ہوتا ہے، روح متاثر ہوتا ہے، جسم نظر آتا ہے، روح نظر نہیں آتا۔ اسی طرح عذاب قبر بھی روح پہ ہوگا، لیکن جسم کا تعلق ہوگا چاہے نظر نہ آئے۔ کہتے جی کہ جیسے مراکز ہوتے ہیں دین کے مراکز کرنا تو قرآن میں ہے نا، یتلو علیہم آیات کا قرآن کے مدرسے، یعلمہم الکتاب والحکمت قرآن و حدیث کے مدرسے، ویزکیہم تزکیہ کے مدرسے، یہ تو سارا قرآن میں ہے۔ اگر کوئی فوت ہو جائے بالکل جائیں، تعزیت کریں، عظم اللہ اجرکم، انا للہ و انا الیہ راجعون، 3 دن کے لیے، 3 دن کے بعد نہیں ہوتا۔ شادی کے موقع پر کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے؟ شادی جائز ہے، ولیمہ جائز ہے، باقی گانا بجانا حرام ہے۔ جو لوگ صفا مروہ میں کھڑے ہو جاتے ہیں نماز میں، اگر اگلی صفیں نظر آ رہی ہیں تو نماز ہو جاتی ہے۔ میرا ایک بیٹا حافظ قرآن ہے، نماز نہیں پڑھتا، اللہ والوں کی صحبت میں لگاؤ اس کو، تم کہو گے ضد کرے گا، اس کو اچھے صالحین کی صحبت میں لگا دو۔ اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرما۔ بیت اللہ کو ما سوا حجر اسود کے چومنا ناجائز ہے۔ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے، اب اس کے لیے عمرہ کر سکتے، اب کیا ہمدردی ہو گئی ہے جناب؟ طلاق دینے کے بعد ہمدردی آ گئی ہے، وہ تو اجنبی ہو گئی طلاق دینے کے بعد، اب کیا ہمدردی ہے؟ ہمدردی ہے دوبارہ نکاح کرو پہلے، پھر عمرہ طواف اکٹھے کر لینا۔ کہتے جی کہ عورتوں کے لیے ایک اور لاؤڈ سپیکر لگوائیں، دعا کریں اللہ حل کر دے گا۔
درس قرآن کے لیے آئیں تو سلام کہا کریں. میں تو روز کہتا ہوں اور تم نہ سنو تو میں کیا کروں. اب یہ تو میرے پاس ہے نہیں کہ ہر کسی کے کان میں جا کے کہوں، اور نہ میں اتنا بڑا بزرگ ہوں کہ میری آواز ہر کسی کو پہنچ جائے. میں جب آتا ہوں جو قریب ہے السلام علیکم کہتا ہوں، وعلیکم السلام کہہ دیتے ہیں، بات ختم ہو گئی. اگر ہم نے عمرہ کیا ہے، احرام کھول کے کپڑے پہن لیے، رات پوری گزر گئی، بال بھی کٹوائیں، دم بھی ادا کریں، پتہ نہیں کیا لکھا ہے. بولے بیوہ عورت ہے، نہ بیٹا ہے، بھائی کہیں کام نہیں ہے، والدہ فوت ہو گئی ہے، والدہ کے لیے عمرہ کرانا چاہتا ہے. پتہ مجھے سمجھ نہیں آیا کیا پوچھا ہے آپ نے. حالت احرام میں عورت دستانے نہیں پہن سکتی. حالت احرام میں عورت اگر آگے پی کیپ پہن لے تاکہ کپڑا ڈال دے وہ جائز ہے. رکن یمانی پہ موقع ملے ہاتھ لگائیں، نہ ملے چلے جائیں. لوگ جو کھجور دیتے ہیں بالکل کھا سکتے ہیں، زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے. اگر بیٹے پہ جنات کا اثر ہے، میں تو جانتا نہیں، کسی عالم سے رجوع کریں جو جنات وغیرہ کا علاج کرنا جانتے ہوں. یہ تو ساری حدیث کی کتابوں میں ہے. اللہ کے راستے میں لازمی بات ہے زیادہ ثواب ہوتا ہے. ایک جماعت ہے جو 5 وقت نماز پڑھتے ہیں لیکن اپنے گھر میں جوتوں کے ساتھ، جب اللہ کے حرم کی نماز سے محروم ہے تو معلوم ہوا وہ حق پہ نہیں ہے. کہتے ہیں جی کہ ہم تیسری دفعہ عمرے میں آئے ہیں، جو جذبات ہمیں پہلے تھے اب نہیں ہیں. استغفار کرو، درود شریف پڑھو، علیحدہ بیٹھ کے ذرا فکر کرو اپنے گناہوں کے بارے میں. میرے ہاتھ پاؤں اور کمر کی ہڈیوں میں درد ہے، کوئی وظیفہ بتائیں. مجھے وظیفہ آتا تو میں خود درد بھگتتا رہتا. مجھے تو خود آرتھرائٹس ہے دونوں گھٹنوں میں. بھائی مجھے تو کوئی وظیفہ، کوئی پیروں شیروں سے وظیفے پوچھے کرو. مجھے کیا، میں تو طالب العلم آدمی ہوں. نہ مجھے وظیفہ آتا ہے، نہ پیری فقیری، نہ بزرگی، نہ کوئی انتر منتر جنتر. بس قرآن پڑھنے پڑھانے کا دعا کرو، بس اللہ اسی کی خدمت لے لے. میرے دشمن بہت ہیں، دشمن نہ بناؤ نا، ان کو دوست بناؤ. جو وجہ ہے دشمنی کی ختم کر دو، دشمنی ختم ہو جائے گی. کہتے ہیں جی کبوتروں کو دانے ڈالتے ہیں، پھر ان سے کوئی دانے چنتے ہیں کہ اس سے اولاد ہو جاتی ہے. بہرحال بھائی تمہارا کوئی مسئلہ ہوگا، ہمیں تو سمجھ نہیں آیا کہ شوہر سے اولاد نہیں ہوتی، کبوتر سے ہو جاتی ہے. عجیب مسئلہ ہے بھائی، ہمیں تو نہیں سمجھ آیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور کیا کر جاہل عقیدے ہندو کی صحبت میں ہمارے مسلمانوں کے عقیدے اتنے برباد ہو گئے ہیں. وہ اپنا دیکھ لیں نا جی، ہندو اپنے دیوی دیوتا کا یوم مناتے ہیں، بھجن گاتے ہیں، ہم تعزیے نکالتے ہیں، تماشے بناتے ہیں. کیا کام ہے جو ہم نہیں کرتے ہیں؟ کہتے ہیں جی کہ میری چاچا کی لڑکی کی شادی کو 4 سال ہو گئے ہیں، اولاد نہیں ہوتی. میرا بھائی پہلے میاں بیوی دونوں کا میڈیکل چیک اپ کراؤ، پھر جس کے اندر نقص ہے علاج بھی کراؤ اور دعا بھی کرو. رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. قضا نمازیں کیسے پڑھیں؟ جیسے ادا پڑھتے ہیں.
اگر طواف الوداع کر لیا، بعد میں ہمیں حرم میں رہنے کا موقع مل گیا، بالکل رہیں، نمازیں پڑھیں، طواف کریں۔ کہتے ہیں کہ یہاں پر بھی حنفی مدرسہ ہے، بہت سارے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں اس لیے داڑھی نہیں رکھتا ہوں کہ اگر مجھ سے گناہ ہو جائے تو لوگ داڑھی والوں پہ اعتراض نہ کریں، پھر تو نماز بھی نہ پڑھو، کہ نماز پڑھنے سے گناہ ہو جائے پھر لوگ نماز والوں پہ اعتراض کریں گے۔ روزہ بھی نہ رکھو، روزے والوں پہ گناہ ہو گیا، روزے والوں، یہ کیا انسان ہے؟ جاہل و منطق ہے تمہاری۔ اللہ کے نبی کی مخالفت کر کے بہانے بھی بناتے ہو۔ داڑھی رکھنا الگ عمل ہے، گناہ کی الگ سزا ہے۔ کہتے ہیں جی کہ بعض مولوی مجھے کہتے ہیں کہ فقہ حنفی کے مسئلے جو ہیں وہ حدیث کے مخالف ہوتے ہیں، ایسے 2-3 مسئلے ذرا لکھ کے لے آؤ کہ نمبر 1 یہ مسئلہ ہے حدیث کے مخالف ہے، نمبر 2 یہ مسئلہ حدیث کے مخالف ہے، نمبر 3 یہ کہنا نہیں نا، لکھ کے لے آؤ، ثابت کرو۔ اور جب فقہ حنفی کی کتاب دیکھو تو نزل الابرار ایک کتاب ہے، وہ بھی دیکھ لینا، دونوں کے مسئلے ذرا ملا لینا آپس میں، پھر تمہیں پتہ لگ جائے گا حدیث میں کیا ہے کیا نہیں ہے۔ جو استغفار آپ کو آتا ہے پڑھتے رہیں بھائی۔ بابا یہاں پر حرم کی جماعت نہ چھوڑیں۔ ویسے حنفی حضرات کے نزدیک 2 مثل کے بعد عصر کا وقت ہوتا ہے، لیکن فتویٰ اسی پہ ہے کہ حرم کے ساتھ نماز پڑھیں۔ صلاۃ تسبیح جو ہے کہ نفل عبادت ہے، کرو کرو، نہ کرو نہ کرو۔ چاروں امام جو ہے طلاق کو طلاق سمجھتے ہیں، نکاح کو نکاح سمجھتے ہیں، یہ کیا ہے؟ کوئی مسئلہ ہے یا نہیں ہے؟ جب نماز پڑھیں سجدے کی جگہ پہ نظر رکھیں۔ حدود حرم میں وضو ہو سکتا ہے، حدود حرم میں وضو نہ ہو تو نماز کیسے پڑھیں گے؟ سارا مکہ جو ہے کہاں باہر جائیں گے، عرفات جائیں گے وضو کرنے؟ عجیب آدمی ہے بھائی۔ مکروہ اوقات میں نماز نہ پڑھیں۔ اسی طرح فجر کے بعد، عصر کے بعد، جب تک کہ سورج نہ نکلے۔ اگر فرض نمازوں کے لیے ہم آ رہے ہیں، مثلا فجر کو آئے، 2 رکعت ہم نے سنت پڑھی، تحیت المسجد بھی اسی میں ہو گئی۔ پورے مکے کے اندر جو ہے یہ مسئلہ جو ہے نا جی، یہ تو میرے خیال میں کہ دنیا بدل جائے تو ٹھیک ہوگا، ورنہ ان سے یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ لوگ چاند پہ پہنچ گئے، ان سے سپیکر کا مائکروفون کی تار ٹھیک نہیں ہوتی۔ بہرحال جی اللہ ہدایت دے، ہمارے گناہ ہیں نا تبھی تو یہ ٹکرے ہیں۔ اگر صبح کی نماز کھڑی ہو جائے، افضل یہ ہے کہ نماز میں مل جائے اور 2 رکعت بعد میں پڑھ لیں۔ ہاں اگر آپ دور ہیں، مسجد کے باہر ہیں، نماز کھڑی ہو گئی، آپ کو یقین ہے کہ میں 2 رکعت پڑھ کے جماعت میں مل جاؤں گا، تو باہر پڑھ سکتے ہیں۔ نماز کی جب تکبیر ہوتی ہے تو امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں جب مکبر کہے حی علی الصلاۃ تو کھڑا ہونا چاہیے، اور امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ جب کہے قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی پہلے بھی کھڑا ہو گیا تو کیا ہو گیا، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ میری ساس اور میری بیوی پہ کسی نے جادو کیا ہے، اللہ عالم بابا، مجھے خود کہتے ہیں آپ پہ جادو ہے، میں اپنا نہیں کر سکتا، تیرا کیا کروں گا؟ کوئی ڈھونڈو آدمی جو عامل ہو، مجھے تو نہیں پتا بھائی ان باتوں کا۔ والدین کے لیے بالکل عمرہ کرو۔
ہاں تو بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور نے اپنے اللہ کو نہیں دیکھا، یہ ان کا اجتہاد ہے، جمہور صحابہ کہتے ہیں دیکھا ہے۔ میں نے میری بیوی نے عمرہ پاکستان سے آئے، ظہر کی نماز کے بعد طواف کیا، صفا مروا نہیں گئے، نہ بال بنوائے۔ آج صبح طواف کیا، صفا مروا نہیں گئے، نہ بال بنوائے۔ ماشاءاللہ عمرہ بھی برباد، دونوں پہ دم بھی لازم۔ مذاق ہے، آ رہے ہو طواف کیا پھر چلے گئے، پھر آ گئے پھر طواف کیا پھر چلے گئے، کیا بنا ہے؟ کیا کرنے آئے تھے تم؟ عمرہ بھی کرو اور دم بھی ادا کرو۔ اگر ہم جمعرات اور عمرہ کرنا چاہیں، لاکھ دفعہ کریں، مسجد عائشہ سے کریں، جیرانہ سے کریں، عرفات سے جا کے احرام باندھ آئیں، جدہ سے باندھ آئیں، بالکل جائز ہے۔ اگر حالت احرام میں مچھر مر جائے، جتنے حرم میں مچھر ہیں سارے مار دو، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اگر ایک آدمی ہے وہ مسجد عائشہ احرام کے لیے جاتا ہے لیکن عصر کے بعد کا وقت ہے، نماز نہ پڑھے، بس وہاں نیت کرے لبیک بعمرۃ لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہوئے آ جائے۔ مدینہ منورہ سے بغیر عمرے کی نیت سے خانہ کعبہ میں نہیں آ سکتی، نہیں کی ہے یا تو واپس جا کے عمرہ کرے، ورنہ عمرہ مسجد عائشہ سے کرے اور دم ادا کرے۔ مجھے اپنے بچے کا مکتب کرانا ہے، مجھے نہیں پتا مکتب کرانا ہے کیا مطلب۔ پتہ نہیں کیا لکھا ہے، سمجھ نہیں آیا۔ اگر میرے پاؤں میں تکلیف ہے، انگلیوں میں چھالے ہیں، تو میں کوئی جراب باندھ کے یا کپڑا باندھ کے یا جوتا پہن کے عمرہ کر سکتا ہوں؟ کر سکتے ہیں۔ مسلمان لڑکی کی شادی غیر مسلم سے نہیں ہو سکتی، اسی لیے سنی کی شادی بھی شیعہ سے نہیں ہو سکتی۔ مجھے پیشاب کے بعد قطرے نکلتے ہیں، ہر نماز کے لیے نیا وضو کرو، انڈر ویئر رکھو تاکہ دھو دیا کرو۔ کہتے ہیں جی کے بعد مولوی صاحبان کہتے ہیں کہ تم جو مرضی آئے کرو جنت میں جاؤ گے، اللہ کہے گا میں تمہارے عمل نہیں دیکھتا، میں تو محمد مدنی کی یاری دیکھوں گا۔ تو پھر سارے صحابہ بلا وجہ عمل کرتے رہے، حضور بھی نمازیں پڑھ کے بلا وجہ پاؤں مبارک سوج گئے۔ ہر جگہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات عملوا الصالحات عملوا الصالحات ایسے قرآن میں لکھ دیا گیا ہے۔ اب جاہلوں کا کیا علاج ہے؟ او یار کلام کرو، کیا ہے؟ کیا کون سا جواب نہیں آیا؟ تو بتایا ہے کہ پہن سکتے ہو، کوئی حرج نہیں، جہاں نیت کرو گے چادریں باندھنے سے کوئی حرج نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ چادریں باندھنا تو احرام نہیں ہوتا، احرام نیت کا نام ہے۔ طواف کے ساتوں چکروں میں ربنا آتنا پڑھنا سنت ہے، افضل ہے، نہ پڑھو کوئی بات نہیں۔ یاد رکھو کہ طواف میں افضل یہ ہے کہ حجر اسود سے شروع کریں، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اس کے بعد سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ جب رکن یمانی پہ آئیں بسم اللہ اللہ اکبر، اور اس کے بعد اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ہر چکر میں یہ پڑھیں، اگر نہ پڑھیں تو یاد رکھو مسئلہ سمجھ لو، اللہ نے فرمایا میرے بندے میں تو اتنا میرا مہربان ہوں، میں نے طواف چکروں کا نام رکھا ہے، وظیفے کا نام نہیں رکھا ہے۔ تو 7 چکر لگانا تیرا کام، قبول کرنا میرا کام۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔
دعا سیدھی اللہ سے مانگے یہ ہو چکا ہے یار، قرآن کا واسطہ فلاں کا واسطہ۔ انسان کو دعا مانگتے وقت شیطان روتا ہے، اللہ کو پتہ، میں نے دیکھا ہے۔ میرا بھائی، جو شیعہ قرآن کا منکر ہے وہ کافر ہے، جو شیعہ حضرت ابو بکر کے صحابی ہونے کا منکر ہے وہ کافر ہے، جو شیعہ بی بی عائشہ کی عزت و عفت و عصمت کا منکر ہے وہ کافر ہے۔